سامعین، پروگرام رابطہ میں میں ہوں آپ کے ساتھ سدرا جعفری۔ پروگرام پروڈیوسر ہیں آمنہ شیخ، نگراں ہیں بشرا نور خواجہ، اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق چشتی۔ سامعین، آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنے سوالات، اپنی رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں آپ ہمیں 02199232096 پر۔ جی سامعین، آج کا ہمارے یہ پروگرام ایک خصوصی پروگرام ہے۔ یہ پروگرام کونسل فار پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ اور آواز فاؤنڈیشن پاکستان کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آواز فاؤنڈیشن کا جو پروجیکٹ ہے اجالا 2، اسی کے تحت یہ پروگرام تشکیل دیا گیا ہے اور انہی کے تعاون سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اس پروگرام میں ہم بات کریں گے احساس پروگرام کے حوالے سے، جتنے بھی مسائل ہیں، جو بھی اس کے پروجیکٹس چل رہے ہیں، کس طرح سے احساس پروگرام کو ہم اپروچ کر سکتے ہیں اور کیا پروسیجر ہے ان تمام چیزوں کا، ان تمام چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے آج پروگرام میں۔ تعارف کرواتی چلوں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شہریار خان، جو کہ لیڈ پروگرام ہیں کونسل فار پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ کے۔ السلام علیکم ڈاکٹر شہریار۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر شہریار، سب سے پہلے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے سامعین کو بتائیں کہ آج ہم احساس پروگرام کے حوالے سے بات تو کر رہے ہیں، لیکن آپ کا ادارہ اس میں کیا خدمات سر انجام دے رہا ہے؟ کونسل فار پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ 2015 سے ہے جو کام کر رہا ہے، اور بیسیکلی ہم انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو اس سلسلوں میں ہم مختلف اداروں کے ساتھ کام کرتے ہیں، حکومت کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم مانیٹرنگ کرتے ہیں اداروں کی، ریسرچ، سرویز اور اس طرح سے پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم ابھی آواز فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر اجالا 2 پروجیکٹ کے اندر کووڈ-19 کا جو پروجیکٹ ہے اس میں ہم ریسرچ اسٹڈیز اور آبزرویشنز کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا میں یہ چاہوں گی کہ ڈاکٹر شہریار، یہ کووڈ-19 کے حوالے سے اجالا کا جو یہ پروجیکٹ ہے، اس کی کیا سروسز ہیں، کیا خدمات، اس پروجیکٹ کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے سامعین کو بتائیں۔ ویل، اس میں جو احساس پروگرام ہے وہ کیش گرانٹ پروگرام بھی ہے اور راشن گرانٹ پروگرام بھی ہے۔ سندھ میں اگر ہم سندھ کی بات کرتے ہیں تو وہ کیش گرانٹ پروگرام ہے، کیش ڈسٹریبیوشن کر رہا ہے پورے سندھ میں احساس پروگرام کے انڈر۔ جتنے بھی جو گورنمنٹ کے کرائٹیریا کے تحت اس میں ضرورت مند ہیں وہ سب کو گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں اجالا 2 کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یا جو ہمارا کام ہے، ہم بیسیکلی اس پروگرام کی آبزرویشنز کر رہے ہیں اور اس پروگرام کی ریسرچ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ کس حد تک یہ لوگوں تک ان کی ایکسیس ہے، لوگوں کی، اور لوگوں تک یہ پہنچ رہا ہے، اور کتنے فیصد حصہ لوگوں کا ہے جو اس پروگرام سے مستفید نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر شہریار، ہم خاص طور پہ بات کرتے ہیں سندھ کے حوالے سے جو پروجیکٹ یہ چل رہا ہے۔ ایک عام شہری جو ہے احساس پروگرام کو اس طرح سے جانتا ہے، کیونکہ ہم بھی گزشتہ جب سے کووڈ-19 کا سلسلہ شروع ہوا اور احساس پروگرام کا آغاز ہوا کہ 12,000 روپے ان افراد کو جو مستحق ہیں ان کو دیے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ احساس پروگرام کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ میں اگر بذات خود اپنے طور پر بات کروں تو شاید میری نالج میں بھی اتنا نہیں کہ احساس پروگرام کے اندر فردر کیا چیزیں ہیں، پروسیجرز کس طرح سے ہیں اس کو ان تک پہنچنے کے لیے۔ تو اس پروگرام کے توسط سے ہم اپنے سننے والوں کو، ہر وہ عام آدمی جس تک ہم رسائی کر سکتے ہیں، ان کو یہ پیغام دیں گے اور بتائیں گے کہ ان کے لیے آسانی ہو جائے اس کو اویل کرنے میں۔ تو پہلے تو ہم احساس پروگرام کے حوالے سے چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے سامعین کو بتائیں کہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام ہے یا راشن پروگرام ہے، اس کی تفصیلات ہمارے سامعین کو آپ بتائیں۔ احساس راشن پروگرام جو گورنمنٹ کا سندھ میں چل رہا ہے، اور جو کیش پروگرام سندھ میں چل رہا ہے، اس میں اس طرح سے گورنمنٹ نے کیا ہے کہ آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر 1817 پر SMS کرتے ہیں، اور وہاں سے پھر آپ کو جوابی SMS موصول ہوتا ہے، جس میں مختلف صورتیں ہیں، جہاں پر ایک SMS کا جواب یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی تفصیلات کی معلومات کی جا رہی ہے، آپ کو بتا دیا جائے گا۔ پھر دوسرا اس میں آتا ہے کہ آپ اپنے علاقے کے کاؤنسلر سے، UC لیول پہ جو سٹاف ہے ان سے رابطہ کیجئے، وہ آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گے۔ پھر اس میں جو گورنمنٹ کا کرائٹیریا ہے کہ جو پیڈ سیلریڈ لوگ ہیں یا جن کے پاسپورٹس بنے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے کچھ ان کے ڈفرینٹ کرائٹیریا ہے جو اس کی ویب سائٹ پر موجود ہے، لوگ جا کے اسے چیک کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسے افراد جو جاب کر رہے ہیں، جو ایک اچھا ہینڈسم اماؤنٹ لے رہے ہیں، وہ اس کے اہل نہیں ہوتے، تو پھر اس کے اگینسٹ جو جواب آتا ہے ان کو کہ وہ آپ اس گرانٹ کے اہل نہیں ہیں۔
ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزیں, لیکن ہم سننے میں اگر آئے اور ہم لوگوں نے اگر ذاتی تجربہ بھی کیا ہے تو بہت سارے لوگوں کو یہ ایمرجنسی کیش نہیں ملا ہے. اب کیا مشکلات ہیں, کیا انہوں نے پروسیجر صحیح سے فالو نہیں کیا ہے, یا ابھی کوئی سلسلہ چل رہا ہے, کسی فیزز کے تھرو ان کو اپروچ کیا جا رہا ہے, کچھ اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں؟ اچھا, اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو پہلی بات, آپ کے جو سوال کا دوسرا حصہ تھا میں اس کا پہلے جواب دوں گا کہ فیزز میں آف کورس یہ پروگرام چل رہا ہے, تو وہ مختلف فیزز میں مختلف ٹائم سلاٹس میں لوگوں کو کیش گرانٹس ڈسٹریبیوٹ کی جا رہی ہیں. اور جو پہلا حصہ ہے آپ کا, اس میں ایک بڑا عجیب ایک معاملہ ہے. ہم نے پچھلے مہینے ہی ریسرچ اسٹڈی جو کی, تو ہم نے جو سیمپلنگ کی, اس سیمپل میں ہمارے پاس جو مختلف جوابات لوگوں کے آئے, مختلف جو چیزیں آئیں, وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا, کیونکہ میں خود بھی اس کا پارٹ تھا. تو کچھ یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ 23 سے 24% لوگ ایسے ہیں جن کو اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے. صحیح. اور جن لوگوں کو علم ہے ان میں کچھ 19% کے قریب لوگ ایسے ہیں, جو ہمارا سیمپل تھا اس میں ان لوگوں نے یہ بتایا, ہم نے یہ سمجھا کہ یہ شاید فراڈ ہے. ٹھیک ہے. اور اس لیے ہم نے اس کے لیے اپلائی ہی نہیں کیا. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ شاید ہمیں اس میں مزید آگاہی کی ضرورت ہے عام شہری تک, تاکہ جو معلومات ہیں وہ پہنچ سکیں. اور بہت ضرورت مند لوگ ہیں, بہت سارے ان کے مسائل ہیں, لیکن ان کو واقعی ضرورت ہے, لیکن وہ یا تو اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے, یا اس کو فراڈ یا اس طرح سے ہی ایک غلط بات سمجھ کے تو اس میں اپلائی ہی نہیں کر رہے ہیں. تو ایک بڑا میجر چنک وہ آپ کو ملے گا جس کا آپ نے ذکر کیا, تو وہ اس سبب سے بھی ان کو ابھی تک نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اگر ان چیزوں پر کام کیا جائے, بہتر طور پر لوگوں میں آگاہی بھی دی جائے اور ایک اعتبار بھی قائم کیا جائے کہ لوگ اس کو فراڈ نہ سمجھیں, جو واقعی مستحق لوگ ہیں وہ مستفید ہو سکے اس پروگرام سے. سامعین, یہاں پر ہم ایک لیں گے مختصر سا بریک سے جب واپس آئیں گے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. وفاقی محتسب پاکستان وفاقی حکومت کے تمام اداروں کے خلاف جائز شکایات کا ازالہ اور تمام سائلین کی شکایت پر 45 روز میں فیصلہ. اندرون ملک ہوائی اڈوں پر خصوصی طور پر سہولیاتی ڈیسک کا قیام, اور بیرون ملک پاکستانی مشنز میں موجود سفارتکار آپ کی مدد کے لیے ہر وقت تیار. تمام سفارت خانوں اور وفاقی اداروں میں فوکل پرسن کی تعیناتی, پاسپورٹ, نادرہ, FIA, FBR اور دیگر متعلقہ اداروں سے متعلق شکایات اور ان کے حل کے لیے فوری اقدامات. حکومتی اداروں سے متعلق تمام شکایات اور ان کے فوری حل کے لیے وفاقی محتسب کے ہیڈ آفس, ریجنل آفس, ضلع اور تحصیل سطح پر تمام دفاتر سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. وفاقی محتسب کی ہیلپ لائن ہے 1055 یعنی 1055, اور ویب سائٹ ہے www.overseas.federalombudsman.gov.pk. گریونس کمشنر برائے اوورسیز پاکستانیز حافظ احسان احمد کھوکھر آپ کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں. رابطے کے لیے نمبر ہے 030084876161. اس کے علاوہ آپ ای میل کے ذریعے بھی اپنی شکایت رجسٹر کروا سکتے ہیں. ای میل ہے hafizan1973@gmail.com. آپ خط کے ذریعے بھی اپنی شکایت درج کروا سکتے ہیں. پتہ ہے وفاقی محتسب سیکریٹریٹ شاہراہ دستور, G52, اسلام آباد, پاکستان. پاک چین اقتصادی راہداری, ترقی و خوشحالی کی طرف گامزن ایک عظیم منصوبہ. Let's wish the giant ship of the CPEC to break the wind and travel afar to the region and to the world. کاشگر سے گوادر تک ہزاروں کلومیٹر طویل سڑک جو ملک کے کونے کونے میں ترقی و خوشحالی کی نئی راہیں کھولے گی. پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ ترقی کی نئی منزلوں کو چھو رہا ہے. Long live China-Pakistan friendship.
کیا ہماری آئندہ نسلیں پانی کی بوند بوند کو ترسیں گی؟ اگر نہیں تو ہمیں ڈیمز اپنے وسائل سے تعمیر کرنے ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ دیامر بھاشا اور موہمن ڈیمز فنڈ قائم کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ اپنے عطیات ملک بھر میں تمام بینکوں کی کسی بھی برانچ میں سپریم کورٹ دیامر بھاشا اور موہمن ڈیمز فنڈ کا نام لے کر جمع کرا سکتے ہیں۔ اس فنڈ میں جمع ہونے والے عطیات صرف دیامر بھاشا اور موہمن ڈیمز کی تعمیر کے لیے ہی استعمال ہوں گے۔ عطیات ہر قسم کے ٹیکس سے مستثنی ہوں گے۔ اپنے موبائل فون سے 8000 پر خالی میسج بھیجیں اور 10 روپے کا عطیہ کریں۔ آگے بڑھیں پاکستان کے لیے۔ جی سامعین، پروگرام میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنی رائے اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں آپ ہمیں 02199232096 پر۔ ہم بات کر رہے ہیں احساس پروگرام کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہریار خان، کونسل فار پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن سے۔ ڈاکٹر شہریار، تھوڑا سا پروگرام کے حوالے سے بتائیں کہ ایک تو یہ عام چیز راشن اور کیش پروگرام، ایمرجنسی کیش پروگرام کے حوالے سے تو ہم جانتے ہیں۔ ڈاکٹر شہریار، یہ کتنے حصوں پر مشتمل ہے احساس پروگرام اور کس کس طرح کی ہے؟ کون لوگ مستفید اس سے ہو سکتے ہیں؟ کون لوگ اہل ہیں اس پروگرام کے؟ کچھ ذکر ہے اس کے اندر معذور افراد کے حوالے سے بھی، سینئر سٹیزنز کے حوالے سے بھی، تو میں چاہوں گی کچھ تفصیلات اس کے حوالے سے آپ بتائیں۔ ویل، اس میں وہ تمام افراد جو کام نہیں کر رہے ہیں یا بہت کم سیلریز پر کام کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ مثال کے طور پہ سمجھ لیجئے جو ڈیلی ویجز ہیں اور اس طرح کی جو کام کر رہے ہیں، جن کی جو ڈیلی ویجز ہیں ان کی جابس ختم ہو چکی ہیں اور جو جاب لیس ہیں، وہ سارے کے سارے اہل ہیں اور مستحق ہیں، وہ اس کیش پروگرام سے اور اس گرانٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک آپ جو ان تمام افراد کی بات کر رہے ہیں، تو جیسے دیکھیے ہم اور جیسے ہی ہمیں جوائن کریں گے سدرا عمران، ہم سولوشنز کی طرف بھی جائیں گے نا، ان سے تو سوال ہم نے کرنا ہی ہے، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ ان سے تو ہم پوچھیں گے کہ جو مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے اور جو بھی آپ کی ریسرچ ہے آپ لوگوں کی اجالا پروجیکٹ 2 کی، وہ فائنڈنگز بھی ان سے شیئر کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیا سولوشنز اس کے لیے ڈیزائن کیے ہوئے۔ تو ٹیلی فون پہ لینا ان کو تو بڑا ضروری ہے، ان سے سوال کرنا بڑا ضروری ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہم پروگرام میں دوبارہ شامل کریں گے۔ جی، اہلیت کی بات کر رہے تھے ہم پروگرام کے حوالے سے۔ جی بالکل، تو اس میں وہ تمام افراد جو ضرورت مند ہیں، جن کے پاس جابز نہیں ہیں، جن کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، وہ سب کے سب افراد اس میں اہل ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ اس میں جو معذور افراد ہیں وہ بھی اس میں اہل ہیں، جو بزرگ ہیں وہ بھی اہل ہیں اس میں۔ اور ہم نے ابھی جو اپنی ریسرچ اسٹڈی کی، اس میں جو ڈفرینٹ کیٹیگریز تھیں، اس میں جو ٹرانسجینڈر ہیں ان کو ہم نے شامل کیا تھا، ٹھیک ہے، اور PWDs کو شامل کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں ویمن ہیڈڈ فیملیز کو شامل کیا تھا۔ بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جن کو خواتین چلا رہی ہیں گھروں کو، اور وہ خود کفیل ہیں اس کی، اور اس میں ان کے بہت سارے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ جبکہ جیسے کہ میں آپ سے ایک مثال شیئر کرتا چلوں کہ ہمارا جو سیمپل تھا اس میں، جی میرے خیال سے دوبارہ سے ہم نے کوشش کی کال ملانے کی۔ سدرا عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں، MPA PTI۔ السلام علیکم سدرا۔ السلام علیکم سدرا، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک، اللہ کا شکر، بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ سدرا عمران، بہت شکریہ اتنے اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے اور مجھے مدعو کرنے کے لیے۔ جی بالکل۔ سدرا عمران، ہم بات کر رہے ہیں احساس پروگرام کے حوالے سے۔ میں چاہوں گی کچھ جو اس کی تفصیلات ہیں وہ ہمارے سامعین سے شیئر کریں آپ۔ جی سدرا، جیسے کہ آپ جانتی ہیں، ماشاء اللہ پاکستان کی باشعور عوام بھی یہ بات جانتے ہیں، یہ احساس پروگرام جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کے تحت پاکستان کا تاریخی سب سے بڑا عوام کو فلاح پہنچانے کا منصوبہ ہے۔ احساس پروگرام کے اندر 112 سے زیادہ مختلف اسکیمز ہیں جو خواتین، نوجوانوں کو فیض پہنچانے کے لیے رکھی گئی ہیں۔ اس حالیہ کرائسس میں جس سے کہ پاکستان گزر رہا ہے، کووڈ-19 کورونا وائرس کی وبا، جو ایک عالمی وبا ہے، پاکستان کے ساتھ 140 ممالک اس کا شکار ہیں۔ اس وبا کے دوران احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جو کہ مارچ 2020 میں اناؤنس کیا گیا تھا۔ جی اپریل میں اس کی ڈسٹریبیوشن سٹارٹ ہوئی۔ احساس کیش ایمرجنسی پروگرام کے اندر 5 کیٹیگریز رکھی گئی تھیں، جس میں سے ایک کیٹیگری جو سب سے پہلے خواتین کے لیے انہانس کر کے دی گئی، جس میں مدد فراہم کی گئی، وہ تھی بس کی کیٹیگری۔
اس کے بعد احساس کی کفالت پروگرام، احساس سہولت پروگرام اور احساس کا لیبر مزدوروں کی مدد کا پروگرام، احساس کی کیٹیگری 5 جس میں وہ لوگ جن کا پچھلی 3 مہینے کی کورونا وائرس کی وبا میں روزگار چلا گیا، جو اپنی نوکریوں سے برطرف ہو گئے، یا جن کا اپنا چھوٹا موٹا کام جو کرتے تھے پبلک پلیسز بند ہونے کی وجہ سے آج وہ کمانے کے لائق نہیں ہے اور بے انتہا پریشان ہیں، تو ان کی مدد کرنے کے لیے جن علاقوں میں لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، کلسٹر لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور وہ حضرات ہمارے وہ بہن بھائی جو راشن سے بھی پریشان ہیں، تو ان کے گھر کا نظام کیسے چلے، کیونکہ حالات نے کافی ایک مشکل کروٹ لی ہوئی ہے، تو ان کے لیے احساس راشن سپورٹ پروگرام. تو اس طرح سے یہ احساس کے بینر کے نیچے کئی پروگرامس ہیں، لیکن اس وبا کے دوران یہ 3-4 پروگرامس انتہائی جسے ہم کہتے ہیں کہ یکبستگی سے کام کر رہے ہیں. احساس کیش ایمرجنسی اسکیم جو سب سے بڑا چنک، سب سے بڑا شیئر ہے احساس کے کورونا وائرس کے حوالے سے پروگرام میں، اس کے اندر وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے 144 ارب روپے رکھے گئے، جو 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کی مدد کے لیے دیے گئے ہیں. میرے صوبہ سندھ کی میں یہاں پہ بات ضرور کروں گی کہ آبادی کے لحاظ سے صوبہ سندھ کا احساس پروگرام کا شیئر بنتا تھا 22%، کیونکہ صوبہ سندھ کی آبادی پاکستان کی آبادی کے حساب سے 22% کا شیئر رکھتی ہے. لیکن یہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے، عوام کی پسماندگی کو دیکھتے ہوئے، عوام کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم صاحب نے اسپیشلی سندھ کا شیئر ایکسٹینڈ کروایا، تو سندھ کو 31% دیا گیا ہے. یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ صوبہ سندھ کو اب مور دین 30% ایکسٹینڈیڈ کارڈ بنوانا ہے، پھر بینک والوں میں جانا ہے، پھر وہاں کسی کو رشوت دینی ہے کہ جی ہمیں پیسے نکال کے دے دیں. یہ تمام چیزیں ختم کر دی اور ایک ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے، ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم بناتے ہوئے، تاکہ جس کا حق ہے اس کا انگوٹھے سے اس کی نشاندہی ہو. ٹھیک ہے. اچھا سدرا عمران، یہ تمام جو پروگرام کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ تفصیلات بتائیں جو ہمارے سننے والے سامعین ہیں کس طرح سے اپروچ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ سندھ میں کیا سلسلہ ہے، کیا کرائیٹیریا ہے، کس کو فالو کیا جا سکتا ہے؟ اوکے جی، احساس پروگرام کا جو فیز 1 تھا اس کے لیے پورے پاکستان میں ایڈورٹائز کیا گیا کہ جو بھی حضرات خواہش مند ہیں، مدد چاہتے ہیں حکومت کی جانب سے، وہ اپنا شناختی کارڈ 8171 پر SMS کریں. اگر ان کے پاس موبائل نہیں تھا تو کسی سے بھی SMS کروا سکتے تھے، کوئی بھی ایسا شخص جو ان کے رابطے میں ہو. جیسے کہ ہم نے سنا، بہت سارے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ بہت سارے لوگوں کی جو ڈومیسٹک ورکرز تھے ان کے پاس فونس نہیں تھے، تو لوگوں نے اپنے ڈومیسٹک ورکرز کے لیے خود سبسکرائب کیا، اپنے گھر میں کام کرنے والے حضرات کے لیے، اپنے دفاتر میں ان حضرات کے لیے جو مشکلات کا شکار تھے. تو یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ سسٹم تھا. لوگوں نے صرف جس کو مدد کی ضرورت تھی اس نے اپنا شناختی کارڈ نمبر 8171 پہ SMS کرنا تھا. سسٹم فلی آٹومیٹک تھا. انہوں نے نادرا ڈفرینٹ ایجنسیز کی جو ڈیٹا کلیکشن کا پروسیجر ہوتا ہے اس سے شناختی کارڈ نمبر کی بیسس پہ اسکروٹنی کی، کیونکہ دیکھیں عوام کا پیسہ ہے، ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے. اسکروٹنی کے بعد جو لوگ اس کیٹیگری میں فال کرتے تھے ضرورت مندوں کی، ان کو ڈیجیٹلی مختلف جگہوں پر، ان کے قریبی جگہوں پر جہاں سینٹرز قائم کیے گئے، ان کو دن اور ٹائم کی ساتھ مطلع کیا گیا کہ جو آپ نے اس وقت آنا ہے، اس تاریخ کو آنا ہے، اور اس کاؤنٹر سے آپ کو بایو میٹرک کے ذریعے آپ کا ہاتھ کا انگوٹھا دے کر آپ کو پیسے دے دیے جائیں گے. اس میں کنسرن یہ آیا عوام کا کہ کچھ بزرگ حضرات ہمارے ایسے ہیں جن کے ہاتھوں کے انگوٹھے نہیں آتے تھے، جو اپنی احساس کیش کی مدد دینے میں ناکام ہو رہے تھے. ان کے لیے اس کو اور آسان کر دیا گیا کہ جی فیس ریکگنیشن، باقی ڈیٹا ویریفیکیشن سے مختلف بینک کی برانچز کے تھرو ان کو ان کا جو شیئر تھا، جن کی مدد تھی احساس کیش کی، وہ پرووائڈ کر دی گئی. اس وقت احساس کیش کے اندر کیٹیگری 4 اور 5 چل رہا ہے، جو اس وقت لیبرز اور وہ لوگ جو اپنی نوکریاں کھو چکے ہیں، اپنی کمانے کے ذریعوں سے محروم ہیں اس وقت، وہ احساس مدد کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. احساس کی ویب سائٹ پہ جا کر فارم ہے وہ ان کو فل کروانا ہوگا، اپنے کسی بھی قریبی دوست سے کروایا جا سکتا ہے، کسی اور سے مدد لے کے کروایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سدرا عمران، آپ کے لیے لائیو پروگرام میں ایک سوال آیا ہے. اسلم بروئی ہیں بدین سے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ جو لوگ اس وقت تک رجسٹریشن نہیں کروا سکے تھے اس نمبر کے اوپر اپنے CNI سے، کیا وہ لوگ اب دوبارہ مستفید ہو سکتے ہیں؟ ان کے لیے کچھ ہو سکتا ہے دوبارہ سے؟
دیکھیں فیز 2 اس کا شروع ہوگا انشاءاللہ جب لیبر کا ختم ہو جائے گا. جب یہ ابھی لیبر کا ختم ہوگا تو انشاءاللہ ہم نے ریکویسٹ کی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہ کورونا کی وبا سے ہمارے صوبے کے لوگ پسماندگی کا اور شکار ہو گئے ہیں, پاورٹی بڑھتی جا رہی ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ سندھ کے لیے آپ ایک دفعہ دوبارہ کھولیں, ہمارے لوگوں کی مدد کی اور ضرورت ہے. تو ابھی ریسنٹلی ایک ہفتے پہلے وزیر اعظم صاحب نے سندھ کا دورہ کیا, لاڑکانہ کا وزٹ کیا, کراچی کا وزٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی وہ جا کے اس کے اوپر کام کریں گے فائنینسز ارینج کر کے, جلد اس کو ایک دفعہ دوبارہ کھولا جائے گا تاکہ لوگوں کو دوبارہ فیض دیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا صدر عمران, ایک سوال میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے یہ احساس پروگرام ہے, جو بھی اس کی کیٹیگریز ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ مستفید نہیں ہو پا رہے, مشکلات کا سامنا ہے, چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں. اس کے لیے کچھ سلوشنز ڈیزائن کیے جا رہے ہیں, کوئی فارمیٹ ڈیزائن ہو رہا ہے کہ ایزی ٹو ایکسیس کر دیا جائے ان کے لیے, اور جتنی بھی چیلنجز ہو رہے ہیں لائنوں اور قطاروں سے لوگ کھڑے ہوئے اس کے لیے, اس پروگرام کے لیے کھڑے, کچھ آسانیاں پیدا ہو سکیں ان لوگوں کے لیے؟ دیکھیں سجا, آپ جانتی ہیں پاکستان کے محلے وقوف کو, پاکستان میں ہر جگہ بینک نہیں ہے, یہ صرف شہروں میں نظر آتے ہیں آپ کو بہت سارے بینک ہر روڈ پر. جب آپ دیہی علاقے میں جاتے ہیں تو بہت دور کی مسافت سے کوئی ایک بینک مل جاتا ہے, لیکن جو کالجز کی عمارتیں ہیں یا جو اسکولس کی عمارتیں ہیں وہ گاؤں گلیوں کوچوں میں بڑے نزدیک ہیں. اس لیے احساس کیش ایمرجنسی کی ڈسٹریبیوشن کے لیے اس فارمیٹ کو اپنایا ہے, کیونکہ جو سب سے زیادہ ضرورت کے مستحق لوگ ہیں وہ شہروں میں نہیں بلکہ دیہات میں, پاکستان کے دیہی علاقوں میں بستے ہیں, جن کے پاس کوئی دوسرے آپشنز نہیں تھے مدد حاصل کرنے کے. تو اس وجہ سے احساس کے جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے, جو سب سے کم ٹائم میں جو سب سے بہترین آپشن پاکستان میں اویلیبل تھا, اس کو یوز کیا گیا, ڈفرینٹ جگہ پہ سینٹرز بنائے گئے. دوسری چیز سزا, ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ دیکھیں 9 ہفتوں کی قلیل مدت میں اگر ہم بینک کے یا بڑے سوفیسٹیکیٹڈ اور بہت اس سے ڈیجیٹل کارڈ والے آپشن پہ جاتے تو ہمیں کئی مہینے لگتے پاکستان کے انفراسٹرکچر کو دیکھتے ہوئے. ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے لائن ڈسکنیکٹ ہوئی ہے. ہمارے ساتھ موجود تھیں پی ٹی آئی کی جو ہے ایم پی ہے, اور انہوں نے گفتگو کی اور سلوشنس کے بارے میں بھی بتایا ہے ڈاکٹر شہریار. اور دیکھیں چیلنجنگ تو ہمیشہ ہی پاکستان کے لیے رہا ہے. چیلنجز کا سامنا, کسی چیز کا بھی انیشیٹو جب لیا جاتا ہے, کوئی بھی پروجیکٹ ہو, کوئی بھی پروگرام ہو, اسٹیٹ کا ہو یا سول سوسائٹی کا ہو, چیلنجز کا سامنا تو رہتا ہی ہے. لیکن اب جس طرح سے فیزز میں یہ چیزیں جا رہی ہیں, مستفید بھی ہوئے ہیں کافی سارے لوگ, لیکن کئی لوگ ابھی منتظر بھی ہیں اس چیز کے. جی بالکل, اس میں بہت سارے لوگ, کیونکہ ہم نے کراچی میں اس پورے جو کیش ڈسٹریبیوشن تھی اس کو آبزرو کیا, تو لوگ بہت سارے مستفید ہو رہے ہیں. اور جس طرح سے انہوں نے سدرا نے یہ ذکر کیا کہ آپ کو ایریاز کے حوالے سے اور جغرافیکل جو سچویشن ہے ہماری ملک کی, اس حساب سے لوگوں کو ایک ہی جگہ پر مجبوری ہے ان کی اکٹھا کرنا. بالکل, لیکن ایس او پیز تو پھر ویسے فالو نہیں ہو رہی ہیں نا پھر کووڈ-19 کی. جی بالکل, کووڈ-19 کی ایس او پیز کے حوالے سے بات کریں تو یہ ہمارے مشاہدے میں یہ بات بھی آئی کہ لوگ اگر کھڑے ہیں تو وہ گروہوں کی صورت میں اکٹھے کھڑے ہیں, اور سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ کوئی ماسک نہیں پہنے ہیں ان لوگوں نے, اکا دکا لوگوں کے چہروں پر ماسک نظر آ رہے ہوتے تھے, ایون گلوز استعمال کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے, یا سینیٹائزرز نہیں تھے لوگوں کے پاس, نہ ہی وہاں پر کچھ ایسا مختص کیا گیا تھا کہ اگر لوگ آ رہے ہیں تو کوئی ہینڈ واش کر لیا جائے یا اس طرح سے. تو یہ ایک بڑا چیلنجنگ جو مرحلہ تھا جو نظر آ رہا تھا یا مشاہدے میں آیا, کہ اگر اس پر قابو پا لیا جائے یا کم از کم کچھ اس طرح سے چسپاں کرتے ہوئے, یا وہاں پر جتنی انتظامیہ ہے جو اس پوری چیزوں کو کسی ایک خاص ایریا میں وہاں پہ ڈسٹریبیوشن کرتے ہوئے, تو اس پریمیسز میں لوگوں کو بار بار آ کر کسی 1 یا 2 یا 3 لوگوں کو مقرر کر دیا جائے کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ اور ایس او پیز جو بقیہ ہیں ان کے متعلق لوگوں کو جو ہے وہ ہدایات کرتے رہیں, آگاہ کرتے رہیں بار بار. کیونکہ کچھ ہمارا بحیثیت پاکستانی یہ بھی ایک المیہ رہا ہے کہ تھوڑا سا ہم آگاہی کے حوالے سے ہم ہمیشہ سے ہی کمزور رہے. بالکل, آگاہی تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ رول ابھی جو ادا کرنے والا ہے وہ آگاہی کا ہی ہے, اور اس سے میں کہوں گی کہ ہماری تعلیم کا بڑا گہرا تعلق ہے. جی بالکل, کہ تعلیم کی کمی ہونے کی وجہ سے آج ہم ایس او پیز پہ جو ہے عمل درآمد نہیں کر پا رہے ہیں, آگاہی کو سمجھ ہی نہیں پا رہے, میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں. مزید اس میں ہم بات کریں گے کہ یہاں لیں گے مختصر بریک, ہمارے ساتھ رہے گا. پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ دونوں ملکوں کے شاندار مستقبل کی ضمانت. یہ راہداری منصوبہ پاکستان کے تمام علاقوں کو ایک ہی لڑی میں پروتا ہے.
ایک حسین خواب کی تعبیر، ہماری آنے والی نسلوں کی کامیابی کی دلیل۔ یہ منصوبہ وطن عزیز کے لیے روشنی کا استعارہ ہے۔ سی پیک، ترقی و خوشحالی کی ہفت رنگ کہکشاں، پاک چین دوستی زندہ باد۔ پیغامات برائے غیر مشروط مالی معاونت 4,834 نہیں، اب پورے 5,000 روپے۔ ملک بھر میں BISP پروگرام کے تحت امدادی رقم 4,834 روپے سے بڑھا کر 6 ماہی 5,000 روپے کر دی گئی ہے۔ تمام رجسٹرڈ بینیفیشری خواتین سے گزارش ہے کہ 5,000 سے کم رقم وصول نہ کریں۔ بائیو میٹرک ویریفیکیشن سسٹم کے ذریعے امدادی رقم وصول کرنے کا طریقہ کار: نمبر 1، اپنا قومی شناختی کارڈ لے کر پوائنٹ آف سیل POS پر جائیں۔ نمبر 2، اگر آپ تعلیم یافتہ نہیں ہیں تو اپنے ساتھ خاندان کے کسی پڑھے لکھے فرد کو لے کر جائیں۔ نمبر 3، POS ایجنٹ سے اصرار کریں کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں موجود رقم مشین پر دکھائے۔ نمبر 4، POS ایجنٹ آپ کو 5,000 روپے کی پوری رقم ادا کرے گا اور کسی قسم کی کٹوتی کرنے کا مجاز نہ ہوگا۔ نمبر 5، POS ایجنٹ سے تصدیقی رسید لینا نہ بھولیں جس پر آپ کے اکاؤنٹ سے نکالی جانے والی رقم کی تفصیل درج ہو۔ 5,000 سے کم رقم وصول ہونے کی صورت میں درج ذیل نمبروں پر رابطہ کریں: 0335 105 8050 0335 105 8051 ٹول فری نمبر 0800264777 www.bisp.gov.pk BISP کی طرف سے کسی انعامی اسکیم یا قرآن دازی کے پیغامات نہیں بھیجے جاتے۔ ایسے فراڈ SMS موصول ہونے کی صورت میں SMS اور بھیجنے والے کا نمبر 0335 105 8051 پر بھیجیں۔ جی سامعین، پروگرام میں آپ کو کہتے ہیں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنی رائے اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں آپ ہمیں 02199232096 پر۔ ہم بات کریں احساس پروگرام کے حوالے سے۔ ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے ڈاکٹر بلقیس رحمان نے، جو کہ فاؤنڈر اور پریزیڈنٹ ہیں کونسل فار پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی۔ السلام علیکم ڈاکٹر بلقیس۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ ڈاکٹر بلقیس رحمان، سب سے پہلے میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے سننے والوں کو اپنے ادارے کے بارے میں بتائیں کہ وہ کس طرح سے احساس پروگرام کے ساتھ کولیبوریشن میں کام کر رہے ہیں، کس طرح کی سروسز دے رہے ہیں۔ ایکچولی کاؤنسل پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ حکومتی اداروں کے ساتھ اور مختلف اداروں کے ساتھ مل کر ان کی فیسیلیٹیشن کرنے کے لیے ہمارا مین مینڈیٹ ہے۔ تو ہم اس حوالے سے ریسرچ بھی کرتے ہیں اور ٹریننگ سے اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اس وقت احساس پروگرام کے مانیٹرنگ اور اس کے ساتھ اس میں جو آنے والے فلاز ہیں اس کے حوالے سے ریسرچ ایک پوری ملک گیر ہو رہی ہے، جو کہ جس میں ہم پارٹنر ہیں آواز فاؤنڈیشن، CDS اور اجالا پروجیکٹ کے انڈر میں۔ تو 45 جو ڈسٹرکٹ ہیں پاکستان کی، اس کے اندر یہ سیم اسٹریٹجی کے ساتھ ہر پارٹنر اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ ایز اے سول سوسائٹی ہم اپنا رول یوں پلے کر رہے ہیں کہ احساس ایک اچھا پروگرام ہے جو کہ ایڈریس کر رہا ہے کووڈ-19 کے حوالے سے رسپانس کو۔ تو اس میں کیا فلاز ہیں، یہ کیا ایشوز ہیں، لوگوں کو وہ سب چیزیں بھی ہم لوگ ریسرچ کے تھرو جو پھر کمپائل ہوگی رپورٹ وہ گورنمنٹ کو پیش کریں گے۔ اور دوسرا جو اہم کام ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح بہت سے لوگ ہمارے یہاں ناخواندہ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کس طریقے سے ایون آفٹر کی گورنمنٹ کی طرف سے بہت ساری انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ آپ کیسے اس میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ کو کیسے کیش گرانٹ مل سکتی ہے۔ وہ موبائل نمبر کسی کے بند ہے، کسی کو یہی نہیں معلوم کہ کس نمبر پہ اس کو اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجنا ہے۔ تو اس طریقے سے ساری چیزیں ہمارے جو فیلڈ کے لوگ ہیں
وہ لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں ٹو گیٹ ایکسیس ٹو دا فیسلٹی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر بلقیس رحمان, مجھے یہ بتائیں, آپ نے کہا کہ آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ آبزرویشن کر کے اس کے بعد جو رپورٹس ہوں گی وہ گورنمنٹ سے شیئر کرے گی. آپ کیا سمجھتی ہیں اس آبزرویشن کے دوران کس طرح کی فائنڈنگز آپ لوگوں کو رپورٹ ہوئی ہیں, کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے اس کووڈ-19 کی وجہ سے, احساس پروگرام کے سلسلے میں کس طرح کی مشکلات لوگ فیس کر رہے ہیں؟ جی, سب سے پہلا مسئلہ تو ظاہر ہے کہ لوگوں کی اپنی ناخواندگی کا ہے. لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ان کو کس طرح سے وہاں پہنچنا ہے اور کس جگہ سے ان کو امداد مل سکتی ہے اور موبائل نمبر کیسے جو ہے وہ ایکسیس کرے. تو میری ظاہر ہے کہ یہ ایک تو اسی پلیٹ فارم سے گورنمنٹ کو اپیل ہوگی کہ اس پروگرام کے حوالے سے اور آسان طریقے سے اور آسان لفظوں میں اس کی تشہیر مزید کی جائے. دوسرا یہ کہ گراؤنڈ لیول پر جس طرح ہم این جی اوز لوگوں کی سپورٹ کر رہے ہیں ان کو سمجھانے میں 1-to-1 بیسس پہ جو ہمارے فیلڈ ورکرز ہیں وہ اس طرح کی چیزیں سمجھا دیتے ہیں. تو اس طرح جو سوشل ویلفیئر اس طرح کے دوسرے اداروں کو شامل کیا جائے. سرکار کا جو بالکل ڈسٹرکٹ لیول پر جو فیسلٹیز موجود ہیں وہاں پر لوگوں کے ساتھ میٹنگز کی جائیں اور ان کو سمجھایا جائے. ان کو بہت سے لوگوں کے پاس تو موبائل کے اندر بیلنس ڈالنے کے پیسے نہیں ہوتے جس سے کہ وہ ایک میسج بھیج سکیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گئی بالکل لوگوں کی سطح پہ پرابلم. دوسری پرابلم ہے جو مطلب ظاہر ہے کہ جو عملہ ہے جو یہ احساس پروگرام کا, اس کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کا بہت اہم رول بنتا ہے کہ کہیں بھی کرپشن ہے اس کو ہائی لائٹ کی جائے. تو اس لیول پر بھی سول سوسائٹی کا رول بنتا ہے جو ہم پلے بھی کر رہے ہیں کہ کہاں پر پیسے 12,000 کے بجائے 10,000 دیے جا رہے ہیں, 2,000 جیب میں جا رہے ہیں. تو اس طرح کے بھی ایشوز ہیں کئی جگہوں پر ہم نے آبزرو کرے ہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب اس طرح کے چیلنجز کا امید کرتے ہیں کہ جب یہ فائنڈنگز گورنمنٹ کے ساتھ شیئر ہوں گے اور مائٹ بھی اس کے اوپر سولوشنز کچھ نکالے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا ریکمینڈ کرتی ہیں کہ کیا سولوشنز ہونے چاہیے ان کے؟ ظاہر ہے مانیٹرنگ اور سول سوسائٹی بھی اس میں کی جو ہمارے جیسے ادارے جو ہائی لائٹ کرتے ہیں اس کو سیریس لیا جائے. گورنمنٹ اور لوگوں کے درمیان فاصلہ کم کیا جائے اور جو گراؤنڈ لیول پہ لوگ ہیں اس اسٹاف کو سختی کی جائے اوپر سے کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے نرمی سے سلوک کیا جائے. اور سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنے میں بے شک وہ لوگوں کو پولیس اور ان کی مدد سے پیچھے کیا جائے لیکن ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور کیا کہتے ہیں مانیٹرنگ تیز کی جائے, مانیٹرنگ جو ہے زیادہ اسٹرانگ کی جائے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر بلقیس رحمان, ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی. آپ نے کہا کہ سلوک اچھا نہیں رکھا جا رہا, لیکن اب ہم کووڈ-19 کی اگر بات کرتے ہیں تو ایک اسٹگما اس سے ایسوسیٹ ہو چکا ہے. وہ لوگ جو کووڈ-19 کا شکار ہو چکے ہیں ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ان سے دور بھاگا جا رہا ہے. ایک اسٹیریوٹائپس بن چکا ہے ہماری سوسائٹی کا. ایمپتھی نہیں آ رہی ہے, مطلب یہ کہ ان کو حسن سلوک کی ضرورت ہے, آپ کی پیار محبت ساتھ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اپنا احتیاط ضرور کریں لیکن ایٹ لیسٹ ان کو اس طرح سے دکھی مت کریں کہ وہ یہ سوچے کہ لوگ ہم سے کیسا سلوک کریں. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی, آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں جو ظاہر ہے کہ ہمارا مذہب یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو اس کی تیمارداری کی جائے, اس کے ساتھ رحم کا سلوک کیا جائے, ایمپتھی جسے ہم کہتے ہیں. اور بہت کیا کہتے ہیں اہم بات یہ ہے کہ ان کی دل آزاری نہ کی جائے. اور جو ہم سلوک کر رہے ہیں یا بہت سارے لوگ بہت اچھا بھی کام کر رہے ہیں, کھانا بانٹ رہے ہیں جو لوگ کھانا نہیں پکا سکتے, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بہت زیادہ اسٹگما کریٹ کر رہے ہیں کہ اگر کووڈ-19 ہو گیا ہے تو اس کو, کیونکہ معلومات کم ہے نا کہ کس طریقے سے لگتا ہے اور کیا ہے. تو احتیاط کے ساتھ ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں, اچھے رویے کے ساتھ ہم ڈپریشن کو کم کر سکتے ہیں اور حسن سلوک کے ساتھ ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. یہ میں میسج دینا چاہوں گی عام لوگوں کو. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ آپ اپنی آرگنائزیشن کے توسط سے کیا پیغام دینا چاہتی ہیں ہمارے سامعین کو؟ سامعین کو یہی ہے کہ دیکھیں, پہلے تو لوگ مان نہیں رہے تھے کہ کووڈ-19 کوئی چیز ہے اور اب مان رہے ہیں تو وہ وہی والی بات کی ڈسکرمنیشن بھی کر رہے ہیں جن کو ہو رہا ہے. تو اور تیسری ایک اور بات, جو خود کووڈ-19 کے پیشنٹ ہیں ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. ان کو بھی ظاہر ہے کہ ان کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوارنٹائن رہتے رہتے جو ہے نا وہ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو ان کو بھی وہ بھی کبھی کبھی بد احتیاطی کرتے ہیں, باہر نکل جاتے ہیں. اس صورتحال میں باہر لوگوں کا پھر اوور ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے. تو ٹو وے ہے یہ باتیں. تو ہر ایک کو اپنے لیول کی ذمہ داری اٹھانے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے دوسرے کو برا بھولیں. اپنے لیول پر اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کریں اور اپنی احتیاط کے لیے دوسرے کو اگر
بتانا بھی ہے کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو حسن سلوک کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کر کے بتایا جائے کہ دیکھیے یہ اس طرح ہے اور آپ اس طرح کر سکتے ہیں. لیکن کسی کے گھر میں پانی نہیں آنے دینا, کسی کے گھر میں جیسے بہت ساری کمپلین سن رہے ہیں ہم لوگ کہ ان کو جو محلے میں جن کو کووڈ-19 کا ڈائگنوز ہوا ہے ان کو حکومتی سطح پہ بھی ڈسٹرکٹ لیول پر بھی بہت زیادہ ڈسکریمنیٹ کر دیا جاتا ہے کہ آ جاتی ہے ایک دم پولیس, اور اس طریقے سے اس کو روکنا چاہیے. دوسرا لوگ بھی جو ہے نا ان کے لیے بہت نیگیٹو باتیں شروع کر دیتے ہیں, اچھوت والی بات, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صرف آپ کو ان لوگوں کو بلکہ اور احتیاط کر کے ان کی ہر چیز ان کے دروازے تک پہنچانا ہمارا محلے والوں کی ذمہ داری ہے, نہ کہ محلے والے ان کو ڈسکریمنیٹ کریں. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر بلقیس رحمان آپ کا ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. جی سامعین, بالکل ڈاکٹر بلقیس نے بہت ایک اچھی بات کہی اور میرا بھی یہی میسیج اس پروگرام کے توسط سے کہ یہاں پر ایک پاکستان کے ایک اچھے شہری ہونے کا کردار ہمیں ادا کرنا ہے کہ خدا نخواستہ ایک وبا ہے, ایک مشکل وقت ہے, یہ بھی ٹل جائے گا. لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فیملی میں یا ہمیں کسی کو کووڈ پازیٹیو آ چکا ہے تو ہم سب سے پہلے تو ہمیں خود اپنے آپ کو جو ہے سائٹ پر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم خود تو سفر کر رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے کسی اور میں یہ وبا ٹرانسفر نہ ہو جائے اور وہ اور اس کی فیملی مشکل میں نہ آ جائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے سامعین کہ یہ جو وبا ہے یہ امیونٹی پہ اٹیک کرتی ہے جا کے. ہو سکتا ہے کہ ہم تو سروائیو کر جائیں لیکن دوسرا شخص اس کی قوت مدافعت اتنا مضبوط نہ ہو اور وہ اس کو سفر نہ کر سکے. تو ہمیں یہاں پر ایک اپنا کردار بھی بینگ ایک گڈ سٹیزن ہمیں ادا کرنا ہے اور یقیناً ہم اس کو جو ہے وہ پورا کریں گے. کیا خیال ہے ڈاکٹر شہریار خان اس حوالے سے آپ کا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, کیونکہ اس طرح سے میرے اپنے مشاہدے میں بھی کچھ لوگ ایسے آئے ہیں کہ جو اس کا شکار ہوئے ہیں. تو کچھ لوگوں نے تو بڑے اس کو باقاعدہ SOPs کے تحت اور بڑی شد و مت سے ان پر عمل کرتے ہوئے اس کو فالو کیا. لیکن کچھ اکا دکا ایسے افراد بھی مشاہدے میں آئے ہیں کہ وہ جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ بھی کہہ رہی تھیں, لوگ باہر چلے جاتے ہیں دوسروں سے ملنے کے لیے. آف کورس کہ آپ 14 دن 15 دن اگر جو ہے وہ بند کمرے میں رہتے ہیں کسی سے, حتیٰ کہ اپنے بچوں سے بھی جب نہیں مل پاتے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے, لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا شکار پھر دوسرے لوگوں کو کرنا شروع کر دیں. اس ڈپریشن کو آپ اس طرح سے نکالیں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہم سب کے لیے. وہ شخص جو اس کا شکار ہے سب سے پہلے تو اس کو خود فالو کرنا چاہیے اور اس چیز کو اسٹرکٹلی دیکھنا چاہیے کہ کہیں میں اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو, اور سب سے پہلے تو اس کے اپنے گھر والے اس سے افیکٹ ہوں گے. بالکل صحیح. اور بات یہ ہے کہ وہ وقتی طور کا جو ڈپریشن ہے اس کو آپ اچھا سوچیں اپنے لیے کہ آپ خود کو بھی محفوظ کریں, اپنے گھر والوں کو بھی محفوظ کریں, اور یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا. کبھی وہ بھی تو وقت ہوا کرتا تھا نا ڈاکٹر شہریار کہ ہم لوگ گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ترسا کرتے تھے. اب تو وقت مل گیا کہ فیملی سے ہم لوگ گھبرا کر پریشان ہو رہے ہیں کہ کب ہم باہر نکلیں گے. ہمارے عوام کی یہ سوچ ہے. جی سامعین, یہاں لیں گے مختصر سا بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. پاک چین اقتصادی راہداری, ترقی و خوشحالی کی طرف گامزن ایک عظیم منصوبہ. Let's wish the giant ship of the CPEC to break the wind and travel afar to the region and to the world. کاشگر سے گوادر تک ہزاروں کلومیٹر طویل سڑک جو ملک کے کونے کونے میں ترقی و خوشحالی کی نئی راہیں کھولے گی. پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ ترقی کی نئی منزلوں کو چھو رہا ہے. Long live China-Pakistan friendship. وفاقی محتسب پاکستان وفاقی حکومت کے تمام اداروں کے خلاف جائز شکایات کا ازالہ اور تمام سائلین کی شکایت پر 45 روز میں فیصلہ. اندرون ملک ہوائی اڈوں پر خصوصی طور پر سہولیاتی ڈیسک کا قیام اور بیرون ملک پاکستانی مشنز میں موجود سفارتکار آپ کی مدد کے لیے ہر وقت تیار. تمام سفارت خانوں اور وفاقی اداروں میں فوکل پرسن کی تعیناتی, پاسپورٹ, نادرا, FIA, FBR اور دیگر متعلقہ اداروں سے متعلق شکایات اور ان کے حل کے لیے فوری اقدامات. حکومتی اداروں سے متعلق تمام شکایات اور ان کے فوری حل کے لیے وفاقی محتسب کے ہیڈ آفس, ریجنل آفس, ضلع اور تحصیل سطح پر تمام دفاتر سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. وفاقی محتسب کی ہیلپ لائن ہے 1055 یعنی 1055 اور ویب سائٹ ہے www.overseas
www.federalombudsman.gov.pk. ग्रीवेंस कमिश्नर बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज हाफिज एहसान अहमद खोखर आपके मसाइल के हल के लिए कोशां। राबिते के लिए नंबर है 030084876161। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी अपनी शिकायत रजिस्टर करवा सकते हैं। ईमेल है hafizan1973@gmail.com। आप खत के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। पता है वफाकी मुस्तद सेक्रेटेरिएट शाहराह दस्तूर G52 इस्लामाबाद पाकिस्तान। क्या हमारी आइंदा नस्लें पानी की बूंद बूंद को तरसेंगी? अगर नहीं तो हमें डैम्स अपने वसाइल से तामीर करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट द्यामर भाषा और मोहम्मद डैम्स फंड कायम कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जिम्मेदारी खुद उठाई है। ये सदक़ाए जारिया है। आप अपने अतियात मुल्क भर में तमाम बैंकों की किसी भी ब्रांच में सुप्रीम कोर्ट द्यामर भाषा और मोहम्मद डैम्स फंड का नाम लेकर जमा करा सकते हैं। इस फंड में जमा होने वाले अतियात सिर्फ द्यामर भाषा और मोहम्मद डैम्स की तामीर के लिए ही इस्तेमाल होंगे। अतियात हर किस्म के टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। अपने मोबाइल फोन से 8000 पर खाली मैसेज भेजें और 10 रुपए का अतिया करें। आगे बढ़ें पाकिस्तान के लिए। जी सामीन, प्रोग्राम में आपको कहते हैं एक बार फिर से खुशामदीद। आप भी अपनी राय, अपने सवालात हम तक पहुंचा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं आप हमें 021992322096 पर। सामीन, आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं एहसास प्रोग्राम के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहरयार खान। डॉक्टर शहरयार, बात अधूरी रह गई थी, अहलियत के हवाले से हम बात कर रहे थे जब इसकी जो कैटेगराइजेशन है प्रोग्राम एहसास के हवाले से, इसमें कुछ माजूर अफराद जो हैं, बुज़ुर्ग अफराद हैं, हमारी ख़वातीन हैं वो जो लीड कर रही हैं फैमिलीज़ को, उनके लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बताए हैं हमें। सिद्रा इमरान भी हमें बता रही थी इस हवाले से। तो क्या अहलियत रखते हैं, क्योंकि हमारे जो इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जिनकी हम मदद करना चाहते हैं, क्योंकि इसी तरह से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ना कि उनके पास बैलेंस नहीं है, उनके पास मोबाइल नहीं है, तो आप इस नंबर पर मैसेज भेज दें, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर भेज दें। तो मुझे तो अभी तक कोई मौसूल नहीं हुई कि किसी बेचारे की कोई मदद हो सकी, अभी तक मुश्किल से 2-4 हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, और माजूर अफराद की क्या अहलियत है उस बारे में थोड़े सामने। अच्छा सिद्रा, मैं इस बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिन्होंने इस चीज़ से इस्तिफ़ादा हासिल किया है, उनको ये 12,000 रुपये मिले हैं, बिल्कुल मिले भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नहीं भी मिले हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको अभी तक या तो वो नाअहल करार दे दिए गए हैं या उनको कोई जवाब ही नहीं आया। बिल्कुल, यही इसी चीज़ के बारे में डॉक्टर शहरयार हम दोबारा बात करते हैं। टेक्निकल इशू की वजह से लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, हमारे साथ सिद्रा मौजूद थी, सिद्रा इमरान MPA PTI, उनसे हम दोबारा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। जी सिद्रा, हम बात कर रहे थे, उसी सिलसिले को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो कुछ हम अहलियत के हवाले से भी बात कर रहे थे। हमारे सामीन को बताएं कि अहलियत का क्राइटेरिया क्या है। अगर हम माजूर अफराद की बात करते हैं या हम ख़वातीन के हवाले से बात करते हैं, तो इनकी अहलियत किस तरह से पता चलेगी, कौन लोग अहल हैं इस प्रोग्राम के लिए? सर देखिए, एहसास एमरजेंसी कैश रिलीफ जो प्रोग्राम है, इसको बिल्कुल स्टैंडर्डाइज रखा गया है अक्रॉस पाकिस्तान। चाहे कोई भी नस्ल हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी जेंडर हो, क्राइटेरिया सबके लिए एक ही है, वो है गुर्बत का इंडिकेटर। ठीक है। आपको पता है कि नेशनल सोशल इकोनॉमिक सर्वे हुआ है पाकिस्तान का, जो ये बताता है कि कौन सा शनाख्ती कार्ड नंबर किस खानदान से मुंसलिक है और उनकी माली हैसियत कैपेबिलिटी क्या है। इस पैंडेमिक ने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को जो नॉर्मली गुर्बत के इंडिकेटर्स में नहीं आते थे, लेकिन हालात की खराबी और वबा की शिद्दत की वजह से और जो उससे मुंसलिक परेशानियां हुई, माली मुश्किलात आई, तो वो भी इस कैटेगरी में फॉल हो गए हैं। तो ये इसी तरह के प्रोसीजर्स ऑटोमेटिकली नादरा का डेटा है, सोशल इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, वो वेरीफाई करता है कि जैसे सिंपली अगर मैं आपको बताऊं कि चंद शराइत क्या हैं कि जी कोई बंदा एप्लीकेंट या उसका स्पाउस या उसका शरीक हयात गवर्नमेंट की नौकरी पे ना हो, उनके कोई बाहर मुल्क से बाहर की ट्रैवलिंग ना शो हो रही हो पिछले 2 सालों में, उनके बैंक अकाउंट में 50,000 की मालियत या उससे ज्यादा की रकम इन्वेस्टमेंट्स ना हो, उनकी अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे किराए पे ना चढ़ी हुई हो। ठीक है। ताकि ये फर्क किया जाए, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में लोगों के
مدد کے لیے خواہش مند بہت زیادہ ہیں جن کو مدد چاہیے، لیکن پاکستان ایک غریب ملک ہے، ڈیولپنگ کنٹری ہے، ہمارے ریسورسز کم ہیں، تو ہم نے سب سے پہلے سب سے مجبور سب سے پریشان کی مدد کرنی ہے، تو ڈیفینیٹلی کرائٹیریا پہ اپلائی کرنا ہوگا، ورنہ ہماری وزیر اعظم کی خواہش ہوگی کہ ہر ضرورت مند کو کہ دہلیز پہ اس کی امداد پہنچائی جائے، جس طرح پہنچائی جا رہی ہے اس وقت، لیکن ڈیفینیٹلی کرائٹیریا کو فالو کر کے کچھ لوگوں کی مدد کی جائے گی، کچھ لوگوں سے کہا جائے گا جی آپ اپنی مدد کے لیے کچھ کوششیں کریں، کوئی اور کام کرنا شروع کریں، تعمیر سے کہا سوشل سیکٹر کی NGOs ہیں، ادارے ہیں، مستحق مخیر حضرات ہیں جو مستحق افراد کی مدد کر رہے ہیں، تو پاکستان میں ماشاءاللہ جذبہ بہت ہے امداد کا. ٹھیک ہے. اچھا سدرا عمران مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں ہماری سراؤنڈنگ میں جو میسج تو ان کو اہلیت کا آتا ہے کہ آپ اہل ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو ابھی تک کیش ریسیو کرنے کا یا مدد پہنچنے کا کوئی میسج ابھی تک نہیں آیا، تو وہ لوگ کیا کریں؟ کوئی ہیلپ لائن نمبر ہے جس پہ وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا کیا پرابلم انہوں نے کوئی پروسیجر غلط فالو کیا ہو؟ اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟ میں اس کو تھوڑا بریف کر دیتی ہوں. احساس کیش ایمرجنسی ریلیف میں جو لوگ فرسٹ اسٹیپ پہ انیشیل اسٹیپ پہ ہی ایلیجیبل تھے ان کو فوراً پہلا میسج یہ آ گیا تھا کہ جی ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی اور اس تاریخ اور اس دن کو آپ نے اس مختص کیے ہوئے احساس سینٹر پہ جا کے اپنی امداد حاصل کر لی ہے. جی بالکل. کچھ لوگ ایسے تھے جو پروسیجر جو چیکنگ ویریفیکیشن کی پروسیجر میں تھے جن کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ جی آپ کو سے رابطہ کیا جائے گا کچھ دنوں میں، اور کچھ لوگوں کو کہا گیا کہ جی آپ اپنے کنسرن ڈی سی جو آپ کا ڈسٹرکٹ آفس ہے ڈپٹی کمشنر کا وہاں جا کے رابطہ کریں. وہ لوگ تھے جن کی کاروائی جن کی جسے ہم کہتے ہیں اسکروٹنی میں یا ایلیجیبلٹی چیک میں کچھ چیزیں مسنگ تھیں، اس لیے ان کو دوبارہ کاغذی فارم وغیرہ بھی ان سے بھروائے گئے تھے. اس کا سچویشن یہ ہے کہ یہ پہلا جو فیز ہے اسکروٹنی کا وہ مکمل ہو چکا ہے اور تمام لوگوں کو پہنچ چکی ہے ان کی امداد. کچھ لوگ ایسے ہیں دو کیٹیگریز کے جن کے یا تو انگوٹھے کے نشان نہیں آئے، ان کو بینک ڈفرینٹ ویریفیکیشن کر کے HBL اور AVL کی جو برانچز ہیں وہاں سے ان کو ڈسبرس ہو رہا ہے. اگر آج کی تاریخ میں بھی 24 جون تک بھی کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے فون پہ میسج تو آیا کہ جی آپ کو احساس کیش ایمرجنسی وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے مدد کی جا رہی ہے، لیکن وہ اپنی مدد بینک سے یا ڈیزگنیٹڈ سینٹر سے حاصل نہیں کر سکے، تو ہیلپ لائن نمبر ہے 0800 یعنی 0800 24677. یہ ہیلپ لائن نمبر ہے، فری آف کاسٹ ہے. آپ کے موبائل میں بیلنس ہو یا نہ ہو آپ اس پہ کال کر کے سدرا ایک دفعہ نمبر دوبارہ سے ریپیٹ کر دیجیے گا. جی میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. نمبر ہے 0800 24677 0800 24677. ٹھیک ہے، یہ نمبر فری آف کاسٹ ہے، ہم فری میں کال کیجیے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سدرا عمران پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، بہت شکریہ. جی سامعین، ایک ٹول فری نمبر ہے جو سدرا عمران نے بھی اناؤنس کیا ہے 0800246777. اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو آپ اس نمبر پہ کال کر کے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر شہریار، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی چیلنجز کا سامنا ہے، اور یقیناً چیلنجز کا سامنا ہے، ان فیزز کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جن کی کمپلینس ہیں کہ وہ مستفید نہیں ہو سکے، حالات خراب ہیں اور مشکلات لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہیں، کیا سولوشنز ہونی چاہیے؟ اسٹیٹ کیا جو ہے وہ سولوشنز کی طرف آ سکتی ہے؟ ہماری سول سوسائٹی کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ ہم سب مل کے کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ آخر میں مختصر وقت ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا اس پروگرام کے توسط سے نہ صرف حکومت کو بلکہ جتنی بھی سول سوسائٹی اور جتنے بھی اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ اگر ہم اس حوالے سے آگاہی کی مہم کو اور زیادہ اسٹرانگ کر لیں تو یہ شاید بہت زیادہ آسان ہو جائے گا اس عام شہری تک یہ پیغام پہنچنے کے لیے جو اس سے مستفید نہیں ہو پا رہا، جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی بلکہ میں حکومت سے یہ بھی درخواست کرنا چاہوں گا، جو خاص طور پہ ابھی آپ نے معذور افراد کا بھی ذکر کیا تھا، وہ بات بیچ میں بھی رہ گئی تھی، اور کہ ہم نے جب لوگوں کو دیکھا، جب لوگوں سے جا کے ملے، تو اس میں سے یوں سمجھ لیجئے کہ 98% لوگ ہیں جن کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے. اچھا، جو معذور افراد ہیں. ٹھیک ہے. تو اکا دکا لوگوں کو ملا ہے، زیادہ تر کو ان کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ وہ اہل تھے. آپ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل ایسا لگتا ہے کہ وہ سارے اہل تھے، کیونکہ ان کے اپنے مسائل ہیں بہت سارے. وہ تو دیکھیے کہ میں اور آپ اگر خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ، اگر ہمیں راشن کی لائن میں لگنا لگے تو آٹے کی بوری ہم اٹھا کے اپنے کندھے پہ لے کے آ سکتے ہیں،
وہ تو یہ بھی نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. تو حکومت سے میں درخواست کرنا چاہوں گا اس پروگرام کے وسیلہ سے کہ جو معذور افراد ہیں خاص طور پر اگر ان کے لیے کچھ اس طرح سے اسٹریٹجائز کرے, کوئی ایسی حکمت عملی اختیار کرے کہ ان تک کم از کم یہ امداد بہتر طریقے سے پہنچ سکے, اور اس کے ساتھ ساتھ آگاہی کے مزید اور پروگرامز کو جو ہے وہ لانچ کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اور آسان فہم انداز میں لوگوں کو اس پروسیجر کو سمجھنے میں اور اس کو عمل کرنے میں بھی ان کو مدد مل سکے. جی بالکل, کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں کچھ سمجھ سے بالات ہے. سوشل ڈسٹینس عام آدمی کو نہیں پتہ جی کیا بالکل, ہے, سماجی فاصلہ کیا ہے, کچھ پریکٹیکل کے تھرو, کیونکہ ہمارے جو معاشرے کا المیہ ہے وہ ہے ہی تعلیم. تو جتنی آگاہی دی جائے اس بیماری کے حوالے سے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اسٹگمیٹائز بھی جو ہے اس کو بھی ختم کرنے کی اشد ضرورت ہے. بالکل جی بالکل. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہریار خان آپ کا ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. سامعین, امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سدرا جعفری, پروگرام پروڈیوسر آمنہ شیخ کو دیں اجازت. اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. الحمد